20 نومبر 1979 کی صبح خانہ کعبہ کا طواف جاری تھا۔ فجر کی نماز ابھی ختم ہوئی تھی کہ حرم کے لاؤڈ سپیکر سے ایک اچانک سے کان کو چیر دینے والی آواز گونجی، اے مسلمانوں، قیامت آ گئی ہے۔ اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس آواز کے چند ہی لمحوں بعد گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت بیت اللہ میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے۔ اچانک 400 سے 500 مسلح لوگ حرم میں داخل ہو گئے۔ 2 سیکیورٹی گارڈز فوراً گولی کا شکار ہو گئے۔ جس نے جہاں آواز بلند کی اسے وہاں چپ کروا دیا گیا۔ احرام باندھے ہوئے لوگ فرش پر بیٹھ گئے اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ یہ لگ بھگ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ تاریخ میں صرف دوسری بار طواف کعبہ رکوا دیا گیا تھا۔ لیکن یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ خانہ کعبہ کو آزاد کیسے کروایا گیا؟ اور آخر پرویز مشرف نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ 20 نومبر 1979 کا وہ دن جو اسلام کی تاریخ میں خوف اور حیرت کا سنگم بن جاتا ہے۔ فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد امام شیخ السبیل مسجد الحرام کے محراب پر دعا میں مصروف تھے۔ صفوں میں حاجی، عمرہ زائرین اور مقامی مسلمان خاموشی سے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ پچھلی صفوں سے کچھ لوگ ایک تابوت اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ منظر عام تھا کیونکہ حج ابھی 20 دن پہلے ہی ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے، اور اگر کوئی ان میں سے وفات پا جاتا تو ان کے اہل خانہ یہ کوشش کرتے کہ اس کا جنازہ مسجد الحرام کے امام کے پیچھے پڑھا جائے۔ مگر اس جنازے کا اصل راز کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس تابوت کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی بلکہ موت تھی۔ AK-47 رائفلز، گولیاں اور ہینڈ گرنیڈز۔ سر پر لال دھاری والے امامہ باندھے ہوئے یہ لوگ امام کے قریب آ گئے۔ سب سے آگے بیلے کچیلے کپڑے میں گھنی الجھی داڑھی والا ایک شخص تھا، جوہیمان العتیبی۔ امام کو دھکیل کر اس نے مائک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بدوی عربی میں چیخا، یا اخوان المسلمین، اللہ اکبر، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے تابوت میں چھپی رائفلز نکال کر ہوا میں لہرائی اور جوابی نعرے لگانا شروع کر دیے، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ جوہیمان نے اپنے ہی ایک ساتھی محمد بن عبداللہ القدانی کو آگے بلایا، ایک جوان جس کا نام اور نسب ان پرانی احادیث میں آتا تھا جو امام مہدی کی علامتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ جوہیمان نے سب کے سامنے کہا، یہ ہے امام مہدی، آپ سب پر فرض ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ مسجد الحرام کے دروازے بند کر دیے گئے اور 1 لاکھ مسلمانوں کو قیدی بنا کر طواف کعبہ رکوا دیا گیا۔ جوہیمان العتیبی کا تعلق نجد کے ایک مشہور بدو قبیلے سے تھا۔ وہ پہلے سعودی نیشنل گارڈز میں تھا اور دین کا دکھاوا کرتے ہوئے ریلیجس سرکل میں بھی اس کی پکڑ تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ شیخ عبدالعزیز بن باز جیسے علماء کا شاگرد رہا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل حکومت سعود کے خلاف بھر گیا تھا۔ وہ انہیں غیر شرعی حکومت قرار دیتا تھا اور اپنے چھوٹے سے گروپ میں انقلاب کا پلان بناتا رہا۔ سالوں تک وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ کر تیاری کرتا رہا۔ مسجد الحرام میں وہ اسلحہ بہت مکاری سے لے کر آئے، وفات پائے ہوئے حاجی کے جنازے کے ذریعے۔ ہر جنازے میں چھپ کر رائفلز، پسٹلز اور گولیاں اندر پہنچائی گئیں اور کسی کو شبہ تک نہ ہوا۔ 20 نومبر کی صبح انہوں نے اپنے پورے پلان کے مطابق کارروائی شروع کر دی۔ جب لاؤڈ سپیکرز پر جوہیمان کا اعلان گونجا اور مسجد کے اندر گولیوں کی آواز گونج اٹھی، سعودی حکومت کو فوراً اطلاع دی گئی۔ مکہ کی سیکیورٹی فورسز نے مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن یہ کوئی عام کاؤنٹر ٹیرر آپریشن نہیں تھا۔ مسجد الحرام کے تقدس، اس مقام پر خون بہانے کا خوف اور اندر قید 1 لاکھ حاجیوں کی جان،
یہ سب کچھ انہیں سیدھا حملہ کرنے سے روک رہا تھا۔ اوپر سے جوہیمان کے لوگ بہت اچھی طرح ٹرین تھے۔ سنائپرز میناروں پر بیٹھ گئے اپنے ٹارگٹس لاک کر کے۔ جو بھی فوجی باہر سے دروازوں کی طرف بڑھتا یا کوئی گاڑی نزدیک آتی فوراً گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ سعودی حکومت کے لیے سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ کیسے مسجد کے اندر موجود حاجیوں کی جان بچائی جائے اور جوہیمان گروپ کو توڑ دیا جائے بغیر حرم کی حرمت کو نقصان پہنچائے۔ اس دوران ایک اور فیصلہ لیا گیا، میڈیا بلیک آؤٹ۔ سعودی ٹی وی، ریڈیو، اخبار، کسی بھی پلیٹ فارم پر اس واقعہ کی کوریج بند کر دی گئی۔ لیکن میڈیا بلیک آؤٹ پوری طرح کامیاب نہیں ہوا، خبر لیک ہو گئی۔ پاکستان میں جب عوام کو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا ہے، غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی پر حملہ کر دیا گیا۔ ایران کے لیڈروں نے فوراً اس واقعے کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیا۔ ہر ملک میں اپنی اپنی روایت چل پڑی، لیکن اصل منظر اب بھی مسجد کے اندر تھا، جہاں جوہیمان اپنا ایجنڈا بڑھا رہا تھا۔ جوہیمان کے لوگ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے خطاب کرتے اور اپنے مطالبات پیش کرتے۔ مغربی ملکوں سے تمام رشتے توڑ دیے جائیں، امریکہ کو آئل کی سپلائی بند کی جائے، تمام غیر ملکیوں کو سعودی عربیہ سے نکال دیا جائے اور سب سے اہم، حکومت کا تخت الٹ دیا جائے۔ ان کا مقصد صرف مسجد پر قبضہ کرنا نہیں تھا، وہ امام مہدی کا جھوٹا اعلان کر کے پوری مسلمان امہ کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہتے تھے تاکہ حکومت سعود کو دنیا کے سامنے دباؤ میں لایا جا سکے۔ جب سیج لمبا ہوتا گیا، سعودی حکومت کو سمجھ آ گیا کہ مسجد کے اندر گھسنا عام فوجی آپریشن سے ممکن نہیں۔ مسجد الحرام کا نقشہ کسی عام آدمی کے پاس نہیں تھا، مگر ایک گروپ ایسا تھا جو اس حرم کے ہر کونے، ہر سرنگ، ہر دیوار کی تفصیل جانتا تھا۔ بن لادن کنسٹرکشن گروپ۔ یہ وہی فیملی تھی جسے سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی ایکسپینشن اور مینٹیننس کا کانٹریکٹ دیا تھا۔ محمد بن لادن کے گزر جانے کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن لادن بھی اس وقت اس فیملی کا ایک حصہ تھا، جو یہ جانتا تھا کہ مسجد کے اندر کا سٹرکچر کیسا ہے۔ بن لادن گروپ کے انجینئرز اور ورکرز کو آرمی کے ساتھ ملایا گیا تاکہ وہ اندر گھسنے کا راستہ ڈھونڈ سکے۔ مسجد کے نیچے ایک پیچیدہ نیٹ ورک تھا، پرانی سرنگیں، تہہ خانے اور سٹوریج رومز، جہاں باغیوں نے اپنا اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ سیج کے تیسرے دن ایک چھپا ہوا سنائپر شاٹ محمد القحطانی کو لگ گیا، وہی شخص جسے جوہیمان نے امام مہدی قرار دیا تھا۔ قحطانی کی لاش کو جوہیمان نے مسجد کے اندر چھپانے کی کوشش کی، مگر خبر پھیل گئی۔ یہ جوہیمان گروپ کے لیے سب سے بڑا مورال بلو تھا۔ جوہیمان نے اپنے فائٹر سے کہا مہدی غائب ہو گئے ہیں، مگر اندر سے ان کے لوگ سمجھ گئے کہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ اب زندہ نہیں رہا۔ اس کے بعد کچھ جوہیمان گروپ کے لوگ چپکے سے مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن باہر کھڑے ہوئے فوجی انہیں فوراً پکڑ لیتے۔ مسجد الحرام پر 10 دن سے زیادہ کا سیج گزر چکا تھا، مگر سعودی فوج کو کوئی فیصلہ کن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ہر نیا پلان باغیوں کی مضبوط پوزیشنز اور مسجد کے پیچیدہ نقشے کے سامنے فیل ہو جاتا۔ اس ڈیڈ لاک نے ریاض میں بیٹھے حکام کو مجبور کر دیا کہ وہ انٹرنیشنل اسسٹنس لینے کا سوچیں، مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ حرم کی حدود میں کسی غیر ملکی فوج کو بلانا بہت بڑا سیاسی اور مذہبی مسئلہ تھا۔ امریکہ کا نام سب سے پہلے سامنے آیا کیونکہ اس وقت وہ سعودی ملٹری کا بہت بڑا ایلائی تھا، لیکن اس آپشن کو فوراً رول آؤٹ کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر امریکن سولجرز مسجد الحرام میں داخل ہوتے تو پوری مسلمان ورلڈ میں شدید غصے کا طوفان اٹھتا اور سعودی حکومت کی شرعی اور سیاسی پوزیشن بہت کمزور پڑ جاتی۔ اس لیے نگاہ فرانس پر گئی، ایک ایسا ملک جو اس کنفلکٹ میں ڈائریکٹ پولیٹیکل سٹیک نہیں رکھتا تھا اور جس کا سیکرٹ سروس GIGN ہاسٹیج ریسکیو آپریشنز میں دنیا بھر میں مشہور تھا۔ فرانس کا چناؤ اس لیے بھی ہوا کیونکہ وہ ڈسکریٹ طریقے سے مدد دے سکتے تھے، بغیر کسی بڑے پولیٹیکل بیک لیش کے۔
سعودی حکومت نے فرانس سے ڈسکریٹ رابطہ کیا اور فرینچ سیکرٹ سروس کے GIGN کمانڈوز کو مسجد الحرام بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ٹیم اسپیشلی ہاسٹیج ریسکیو اور ہائی رسک آپریشنز کے لیے ٹرین کی ہوئی تھی، اور ان کا کام بہت کیئرفلی پلان کیا گیا تھا تاکہ مسجد اور حاجیوں کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ رومرز کے مطابق مسجد کے اندر گھسنے سے پہلے فرینچ کمانڈوز کو ٹیمپریریلی کلمہ پڑھا دیا گیا تاکہ ان کی پریزنس کو حرم کے اندر ایکسیپٹیبل سمجھا جا سکے اور کسی ریلیجس بیکلیش کا خطرہ کم ہو۔ یہ سٹیپ آفیشلی کنفرم نہیں ہے، مگر سورسز کے مطابق یہ ایک چھپا ہوا ریچول تھا جس سے آپریشن کو شرعی نظر سے بھی ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ فرینچ ٹیم نے مسجد کے نقشے اور سیکرٹ پاتھ ویز کا یوز کرتے ہوئے کیئرفلی انٹری پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے، ساتھ ہی انہوں نے کنٹرول گیس اور سٹن گرینیڈز کا پلان ریڈی کیا تاکہ باغیوں کو ٹیمپریریلی بے ہوش کر کے فوجی آسانی سے اندر داخل ہو سکیں۔ باغیوں کی سنائپر پوزیشنز اور اسٹریٹجک کارنرز کا پہلے ہی آبزرویشن کیا گیا تھا اور ہر موومنٹ میٹیکولسلی ٹائم کیا گیا۔ فرینچ کمانڈوز کے کیئرفلی کوآرڈینیٹڈ پلان کے بعد سعودی فوج نے مسجد کے مختلف پوائنٹ سے سائملٹینیس اٹیک شروع کر دیا۔ والز میں سوراخ کر کے کنٹرول گرینیڈز اور گیس ڈپلائی کیے گئے، جس سے جوہیمان گروپ کو ٹیمپریریلی بے ہوش کر دیا گیا۔ فوج مسجد کے اندر داخل ہونے لگی اور جوہیمان گروپ کی پوزیشنز پر کنٹرول حاصل کرنے لگی۔ مسجد کے اندر ٹینشنز اپنی انتہائی حد پر تھیں۔ جوہیمان گروپ کا مورال گر رہا تھا اور ان کے پاس ایمونیشن اور ریسورسز بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہیلی کاپٹرز اور روف ٹاپ سے آبزرویشن کے ذریعے ہر موو ٹریک کیا جا رہا تھا اور جوہیمان گروپ کے اسکیپ روٹس بلاک کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف سے پریشر دیکھ کر 14 دن تک جاری سیج کے بعد 4 دسمبر 1979 کو جوہیمان العتیبی اور اس کے 62 ساتھیوں نے سرنڈر کر دیا۔ فوج نے مسجد الحرام پر سے جوہیمان گروپ کا قبضہ چھڑوایا اور حاجیوں کو آزاد کر دیا۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل جوہیمان کو دیکھنے ہاسپٹل گئے تو اس نے شہزادہ کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگا کہ شاہ خالد سے کہو مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ He looked up at me and he said, Sir, I'm very regretful. Please, can you intercede for me with King Khalid? کورٹ کے فیصلے کے مطابق جوہیمان اور اس کے گروپ پر 6 چارجز لگائے گئے۔ مسجد الحرام کے تقدس کو پامال کرنا، معصوم مسلمانوں کا قتل، حاکم وقت کی نافرمانی، مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی روکنا، معصوم مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا اور جھوٹے امام مہدی کا دعویٰ کرنا۔ اور اگلے چند دنوں کے بعد جوہیمان اور اس کے 62 ساتھیوں کے ساتھ سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ اس آپریشن کے دوران کچھ رپورٹس یہ بھی پھیلیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے بھی اس مشن میں حصہ لیا تھا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل پرویز مشرف اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی ایکشن میں رول ادا کیا۔ 2016 میں ایک پرائیویٹ چینل کے اینکر جاوید چودھری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے ٹیررسٹ کو فلش آؤٹ کرنے میں مدد کی، مگر یہ دعویٰ چند ہی منٹوں میں رد کر دیا گیا۔ پروگرام کے دوران ہی بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کلیریفائی کیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس آپریشن میں شامل نہیں تھیں۔ رپورٹس کے مطابق اگر پرویز مشرف نے وہاں حصہ لیا ہوتا تو وہ اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں ضرور اس کا ذکر کرتے۔ اپنی کتاب میں مشرف نے 1979 کے الگ الگ انسیڈنٹس کا ذکر کیا کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے، لیکن مسجد الحرام میں ہونے والے کسی بھی آپریشن کا ذکر نہیں کیا۔ وہ پیج 65 پر مینشن کرتے ہیں 1979 میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں انسٹرکٹر کے طور پر ہو گئی تھی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کا وہاں میجر کمانڈو کے طور پر ہونا غلط ہے۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس آپریشن میں حصہ لیا گیا تھا، لیکن ایکچوئل کمانڈ میجر سید وقار کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں
ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔